بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا تعالیٰ کے لیے کہ جو تعریفوں کے لائق ہے، اور درود اس محمد پر کہ جہاں سے درود نے اتنی شہرت پائی کہ خود وحدہ لا شریک بھی محمد پر درود بھیجتا ہے۔ حضرت نعمان بن عمرو انصاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ وہ شوخ اور پرمزاح طبیعت کے مالک تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحرائی عرب اپنے اونٹ پر سوار ہو کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنا اونٹ مسجد کے پیچھے باندھ دیا۔ چند اصحاب کو ایک مزاح سوجی۔ انہوں نے حضرت نعمان سے کہا کہ اگر آپ یہ اونٹ ذبح کر دیں تو اس کا گوشت آپس میں بانٹ لیں گے اور اس صحرائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی قیمت خود ادا کر دیں گے۔ حضرت نعمان نے اونٹ ذبح کر دیا اور اس کا گوشت بنا رہے تھے تو وہاں وہ صحرائی بھدو آ گیا۔ اس نے اس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر آئے اور صحرائی کے نہر شدہ اونٹ کو دیکھا تو حضرت نعمان وہاں سے بھاگ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ نعمان نے یہ کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو بھیجا کہ جائے اور نعمان کو بلا لائے۔ وہ شخص نعمان کے تعاقب میں مسجد کے قریب زباتہ بنت زبیر کے گھر گیا اور نعمان کے متعلق پوچھا تو اس شخص کو ایک غار نما جگہ جو کہ گھاس پھوس سے ڈھکی ہوئی تھی اس کی نشاندہی کی گئی۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور نشاندہی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ زباتہ بنت زبیر کے گھر گئے۔ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر حضرت نعمان چھپے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے گھاس ہٹائی جس سے اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ نعمان وہاں سے باہر آئے۔ حضرت نعمان کی پیشانی اور رخساروں پر تازہ گھاس کا رنگ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے نعمان، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ نعمان نے عرض کی، یا رسول خدا، یہ جو لوگ آپ کو ساتھ لے کر آئے ہیں انہوں نے ہی تو مجھے یہ کام کرنے پر اکسایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور نعمان کے چہرے سے گھاس کا رنگ اتارا اور اس صحرائی بھدو کو اونٹ کی قیمت خود ادا کر دی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاق کے درجے پر فائز ہوئے ہیں ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، اور ہر مومن کو چاہیے کہ میزان اعمال کو وزنی بنانے کے لیے حسن اخلاق سے مزین ہو۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔